आराम से ठीक है अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हमने बात करनी है कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां पर अपनी बात सच साबित करने के लिए वज़ीर को अपनी बेटी को, अपनी साहबजादी को सामने लाना पड़ता है। प्यासे जानवर को अपनी प्यास बुझाने के लिए, पानी पीने के लिए जब वो जाता है तो उसकी टांगें या तो काट दी जाती हैं या फिर तोड़ दी जाती हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें मासूम बच्चियों की ज़िंदगियां उजाड़ने वाले मुलज़िम की, तो उसको ऐसा लगता है कि जैसे गले का हार बनाया गया है। कौन लोग हैं, कैसे हैं, वो सारी डिटेल जो है आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मुस्तफ़ा कमाल साहब के हवाले से। एमक्यूएम के रहनुमा है, वफाकी वज़ीर सेहत हैं और बड़े दबंग अंदाज में वो गुफ्तगू भी करते हैं और बड़े माने हुए जो है वो रहनुमाओं से लीडरों में से एक समझे जाते हैं। मुस्तफ़ा कमाल साहब की तर्ज़ सियासत से यकीनन आप जो ख़ास तौर पर उनकी मुखालिफ पार्टी से हों, मुखालिफ जमात से हों, उनसे इख्तिलाफ़ करते होंगे। मैं कभी नहीं कहूँगा जी उनकी हिमायत करें, लेकिन ये है कि उनके जो इक़दाम हैं उससे शायद ही कोई इख्तिलाफ़ कर सका हो। यानी कि अब उनको अपनी बात सच साबित करने के लिए बिल्कुल जो बात कर रहे हैं, खुदा को हाज़िर नाज़िर जानकर बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। उसके लिए सच्चाई साबित करने के लिए अपनी साहबजादी को सामने लाना पड़ा, और वो भी कैमरों के सामने, जो कि आज तक उतार चढ़ाव भी आया उनकी सियासत में, मुखालिफिन भी बहुत ज़्यादा थे, लेकिन उसके बावजूद फैमिली में से किसी एक को भी कैमरे के सामने नहीं लाया, पब्लिक के सामने नहीं लाया, लेकिन उनको मजबूरन लाना पड़ा क्योंकि लाखों करोड़ों बेटियों की ज़िंदगियां बचानी थी मुल्क में। उन्होंने इसलिए अपनी साहबजादी को सामने लाया और उन्होंने आके कैमरों के सामने जो है वो उनको वैक्सीन लगवाई। क्योंकि जो वेस्कुलर खासतौर पर वेस्कुलर जो खासतौर पर जो कैंसर है वो फैल चुका है, और ख़ासतौर पर ये ख़वातीन में फैल रहा है। और उसके बाद जो है पाकिस्तान में ये फैसला किया गया है कि इसकी वैक्सीन लगाई जाएगी। और इसके ऊपर चूँकि मीडिया पर, सोशल मीडिया पे तो आप सुन ही रहे हैं, लेकिन लोग जब हमसे भी सवाल करते हैं उसकी तस्दीक करते हैं। हम कहते हैं जी देखिए, दुनिया भर में लगाए जाने के बाद, पाकिस्तान में तस्दीक होने के बाद अगर कोई चीज़ पब्लिक हो रही है, आवाम तक पहुँचाई जा रही है, तो इसका मतलब ये है कि किसी का ये एजेंडा नहीं है कि आवाम को कम किया जाए, उनको नुकसान पहुँचाया जाए, या उनको तकलीफ में रखा जाए, या उनकी नस्ल ही ख़त्म कर दी जाए, बल्कि उनकी बेहतरी के लिए इक़दाम किए जाते हैं। और अगर मुस्तफ़ा कमाल साहब लाए हैं तो मुस्तफ़ा कमाल साहब एमक्यूएम के वज़ीर महाजिर होके वो उस हैसियत से नहीं लाए, बल्कि पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर सेहत होने के नाते मुल्क में ये काम कर रहे हैं, तो वो पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं। वो महाजिर या एमक्यूएम के वफाकी वज़ीर होने के नाते नहीं कर रहे, ये पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर होने के नाते कर रहे हैं। लेकिन फिर भी लोग उनके ऊपर तनकीद कर रहे थे। इनकी एक दफ़ा उनकी जो है वो एक प्रोग्राम था सुराब बोर्ड के अंदर, उनकी मौजूदगी में उनके अपने लोगों ने ही मना कर दिया, बल्कि वहाँ तो अच्छा खासा हाथापाई भी तक की जो है मोहलत आ गई थी। इस तरह की सिचुएशन हुई। आज जो खबर है वो मैं आपके सामने रखता हूँ, बहुत सारे लोगों ने उनका बयान सुना भी होगा, जिसमें एक खबर के मुताबिक कराची में जो सर्वाइकल कैंसर से बचाव के हवाले से मुत्तहिदा जो है कौमी मूवमेंट के रहनुमाओं के साथ साथ वफाकी वज़ीर जो है सेहत मुस्तफ़ा कमाल साहब भी शरीक हुए, और ये तकरीब का इनेकाद हुआ था, और उन्होंने अपनी बेटी को वैक्सीन लगवाई और बेटी की उंगली पर खुद मार्क किया। इस मौके पर खिताब करते उन्होंने कहा कि पाकिस्तान दुनिया का 151 वहाँ जो मुल्क है, यानी कि 151वां मुल्क है जहाँ पर सर्वाइकल कैंसर से बचाव की मुहिम का आगाज़ किया गया है। इसके मुताबिक जो है इस मुहिम के आगाज़ के साथ ही गुमराह कुन जो है प्रोपेगेंडा शुरू किया गया। इसको मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने अपनी बेटी को वैक्सीन लगवाने का फ़ैसला किया, ताहम जो है वो ताकि कौम जो है एतमाद कर सके। यकीन मानिए, मैं बहुत लाखपति खरबपति लोगों को जानता हूँ, और उनकी फैमिली में से कुछ लोगों को कैंसर का इलाज ना हुआ या इलाज वक्त पर नहीं करवा सके, लेकिन जब उनको पता चला कि कैंसर का इलाज नामुमकिन हो सका था, लेकिन खरबपति होने के बावजूद अपने ज़ाती बड़े मुल्क के, मैं कराची की बात नहीं कर रहा, मुल्क के माया नाज हॉस्पिटल के मालिक होने के बावजूद वो इलाज नहीं कर सके, वो बचा नहीं सके। कैंसर इस तरह तेज़ी से फैला, उसके बाद ज़िंदगी ख़त्म हुई उनके घर के लोगों में से 2 से 3 लोगों की, और आजकल खुद भी वो मुब्तला है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह कैंसर एक ख़तरनाक मर्ज़ है। उसका इलाज अगर बर वक्त ना हुआ या वक्त पर उसकी जो है वो तशख़ीस नहीं हो सकी, तो इंसान का बचना नामुमकिन सी बात है। मुश्किल तो दूर की बात है, नामुमकिन सी बात है। तो मुस्तफ़ा कमाल साहब के इस इक़दाम को आप अप्रिशिएट करेंगे कि वो अपनी साहबजादी को सामने लाए कैमरों के सामने,
اور ان کو ویکسین لگوائی تاکہ وہ بچ سکیں اور ملک کی جو دوسری بیٹیاں ہیں وہ بھی محفوظ رکھیں، اور جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اس پروپیگنڈے سے بھی قوم کو بچایا جا سکے۔ دوسری میں بات کرتا ہوں، آپ کو مثال دیتا ہوں ایک، وہ مثال یہ ہے کہ آئے روز آپ سنتے ہیں کہ اونٹی کا پاؤں کاٹ دیا، اس کی ٹانگ کاٹ دی، معذور کر دیا، اس طرح کی خبریں آپ یقیناً سنتے رہتے ہوں گے، لیکن وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بر وقت کارروائیاں نہ ہونے کے بعد، یعنی کہ جو ملزمان ہیں ان کو عبرتناک سزائیں نہیں ملتی، اس کے بعد دوسرے روز، دوسرے چوتھے چھٹے مہینے بعد ہم پھر سنتے ہیں کہ کسی اونٹی کو جو ہے وہ بااثر شخص نے، وڈیرے نے، جاگیردار نے تشدد کیا، ٹانگ توڑ دی، مار دیا۔ یہ اس طرح کی خبریں آتی ہیں، کچھ عرصہ پہلے بھی آپ نے دیکھی تھی۔ اور ایک اور خبر آئی ہے، سکھر کا علاقہ سالے پٹ ہے، اور سالے پٹ میں بھی کچھ اسی طرح کی جو وہ واقعہ رونما ہوا، جس میں بتایا گیا ہے کہ جو اونٹنی کا مالک تھا کہ ایک وڈیرے کے جو ہے وہ علاقے میں گئی، ان کا تالاب تھا پانی کا، اور اونٹنی بہت زیادہ پیاسی تھی، جب پانی پینے کے لیے وہاں پہنچی تو اس کے بعد وڈیرے نے اور اس کے دو اور ساتھیوں نے بدترین تشدد کا نشانہ بنایا اونٹنی کو، اور اونٹنی کی نہ صرف ناک سے جو ہے وہ خون بہ رہا تھا بلکہ اس کی ٹانگ بھی توڑ دی۔ وہاں پر صوبائی حکومت نے اس معاملے میں نوٹس لیا، اور اس کے بعد پھر وہاں پر علاج کرانے کی کوشش کی گئی، کیونکہ اس حد تک اونٹنی زخمی ہو چکی ہے کہ وہاں پر سکھر میں علاج ممکن ہی نہیں ہو سکا۔ اس کو علاج نہ ہونے کی وجہ سے کراچی منتقل کیا گیا تاکہ اس کی زندگی بچائی جا سکے، اس کی ٹانگ جو ہے وہ بہتر کی جا سکے۔ اور پہلی جو تھی ایک جو اونٹنی، اس کی جو ہے وہ عارضی ٹانگ لگانی پڑی، دوسری آرٹیفیشل ٹانگ لگانی پڑی، لیکن اس اونٹنی کا بھی بہت برا حشر ہے۔ تو ایک وزیر کو اپنی بات ثابت کرنے کے لیے اپنی صاحبزادی کو سامنے لانا پڑا، کیمروں کے سامنے ویکسین لگوانی پڑی، اور اس کے بعد پھر اونٹنی کو پیاسی تھی، اپنی پیاس بجھانے کے لیے گئی تھی، تو وہاں پر وڈیرے نے اس کے اوپر تشدد کیا، اس کی ٹانگ توڑ دی۔ لیکن دوسرا ایک ملزمہ سامنے آتا ہے، وہ ہے شبیر تنولی، کیوں آباد کا علاقہ ہے، اور اس کے بعد وہاں پر تقریباً 100 سے زائد بچوں کو زیادتی کا نشانہ بنایا۔ جس طرح کی الفاظ اور جس طرح کی گفتگو ہم کر رہے ہوتے ہیں، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ ویڈیوز جو اس منحوس اور اس بد کردار اور اس غلیظ شخص نے ریکارڈ کی، جس طرح ریکارڈ کی، وہ ہم دیکھ چکے ہیں، اور اگر ہمارے بس میں ہوتا تو وہیں چھلنی کر کے دنیا سے اس کا خاتمہ کر دیتے ہیں۔ لیکن چونکہ قانون کی عملداری ہے، ملک میں قانون ہے، اور یقیناً قانون جو ہے وہ ایکشن حرکت پہ آئے گا، اور اس کو پھانسی کی سزا سے کم سزا تو ناممکن سی بات ہے۔ جس طرح کی اس نے حرکت کی ہے، اس نے کیا کیا کہ جو ویڈیوز اس نے ریکارڈ کی ہیں، سینکڑوں ویڈیوز، وہ ایک پورے واٹر مارک کے ساتھ، یعنی کہ اگر کوئی ٹی وی چینل پہ ایکسکلوزیو ویڈیو چل رہی ہوتی ہے تو وہاں لکھا ہوتا ہے جیو نیوز ایکسکلوزیو، 92 نیوز ایکسکلوزیو، اسی طرح ایکسکلوزیو واٹر مارک لگایا جاتا ہے۔ وہ ویڈیوز جس طرح ریکارڈ کرتا تھا، وہ شبیر شربت والا جو اس کے اوپر واٹر مارک لگاتا تھا، واٹر مارک لگا کے رکھتا تھا وہ ویڈیوز کے اوپر۔ اور اس کے بعد وہ میں نے دیکھا جیسے بچے مدرسے کے لیے جاتے ہیں، بچیاں مدرسوں کے لیے جاتی ہیں، پورا لباس دوپٹہ لپیٹا ہوتا ہے، لیکن وہ جب اپنے کمرے میں بلاتا ہے اس کے بعد پھر سب سے پہلے ان کو کہتا ہے کیمرے کی طرف دیکھو، اور اس کے بعد پھر نازیبا اور غلیظ حرکتیں، یعنی کہ زیادتی تک کا نشانہ بناتا ہے، اور سارے کے سارے وہ سین ریکارڈ کرتا ہے اور ریکارڈ ہوتے ہیں۔ وہ پہلے بھی ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی، اور جو میں نے ساری اس کے انسیڈنٹ کے حوالے سے رپورٹ کیا تھا، اس کے بعد یہ ویڈیو میں نے دیکھنے کے بعد، چونکہ پہلے پولیس رپورٹس تھی، وہ ہم نے رپورٹس کے اوپر رپورٹ کیا تھا، لیکن اب میں نے اس کی ویڈیوز دیکھی ہیں جس میں اس بندے نے نہ صرف جو 10 12 8 9 سال 5 6 ہیبیچول بنا دیا تھا بچوں کو، اس شخص نے بچوں کو عادی بنا دیا تھا، اور بچے اس کے پاس آتے تھے اور ہیلے بہانے سے، اور اس کے بعد اسے معمول کے مطابق جو ہے وہ اس طرح کاروائی کرتا تھا۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ یہ ویڈیوز کو آگے فروخت بھی کرتا تھا، وہ آگے ویڈیوز کو فروخت کرتا تھا، فی ویڈیو 1000 روپے، اور وہ ویڈیو ریکارڈ کرنے کے بعد نہ صرف بچوں کو چھوڑتا تھا بلکہ وہ جو ہے وہ لڑکوں کو بھی، چھوٹے جو کم عمر بچے 5 6 7 8 10 سال کے تھے، ان کو بھی زیادتی کا نشانہ بناتا تھا۔ اس طرح کی غلیظ حرکتیں اس بندے نے کی ہیں، اور جس ڈیٹ پہ آیا کورٹ کے اندر، تو اس کے بعد اس کو متاثرہ فیملی نے، ایون کہ جو متاثرہ لڑکیاں تھیں، انہوں نے بھی اس کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ اور آج جب اس کو عدالت لایا گیا 164 کا بیان ریکارڈ کرانے کے لیے، تو ایک خاتون جس کی ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی، اس نے تھپڑوں کی بارش کر دی۔ چند سیکنڈ کا کلپ ریکارڈ ہو سکا ہے، کیونکہ ممکن نہیں ہوتا اس طرح کے واقعات کو ریکارڈ کرتے ہوئے۔ اس خاتون نے پولیس کی موجودگی میں تھپڑوں کی بارش کر دی اس شبیر کے اوپر، جس کی بیٹی کو جو ہے وہ اس نے اپنی حوث کا نشانہ بنایا تھا، اور اس کے بعد پھر وہ بے ہوش ہو گیا۔ پولیس والے اس کے ہاتھ مسلتے رہے، پولیس والے اس کو پانی پلاتے رہے، اور اس کے بعد وہ بے ہوش ہو گیا۔ کچھ دیر بعد پتہ چلا اس کو دوسری جگہ منتقل کر دیا، اور جس جج نے بیان ریکارڈ کرنا تھا، کچھ دیر کے بعد اس کی بھی حالت غیر ہو گئی،
اور اس کو بھی جو ہے وہ وقفہ کرنا پڑا عدالت میں. اور اس کے بعد پھر جو چیز ہے عدالت میں کچھ دیر کے بعد یعنی کہ وقفہ ہوا لمبا, اور اس کے بعد جو ہے وہ ویڈیو ریکارڈ جو ہے وہ اس کا 164 کا بیان جو ہے ریکارڈ کیا گیا, جس میں ملزم نے جو ہے وہ خود اعتراف کیا ان تمام واقعات کا. اس نے بتایا کہ اس نے کس طرح بچیوں کو زیادتی کرتا تھا, کس طرح ان کے ساتھ ان کو بہلاتا تھا, پھسلاتا تھا اور اپنے پاس لے کے آتا تھا, اور اس کے بعد کمرے میں ان کو روزانہ کی بنیاد پر ہیبیچول بناتا تھا. ایسا نہیں تھا کہ جبری طور پر کرتا تھا, ان کو عادی بنا دیا تھا اس طرح کی ہوس کا. تو بہرحال اس طرح کی کاروائیاں وہ کرتا رہا. اس کے بعد پھر اس جج نے ان سے پوچھا کہ تم پورے ہوش حواس میں بیان ریکارڈ کرا رہے ہو, اس وقت کہاں پر ہو؟ تو جج کو اس نے بتایا جی بالکل میں کورٹ میں ہوں, جج کے سامنے ہوں, اور میں خود اعتراف جرم کرتا ہوں کہ میں نے یہ سارے کرائم کیے ہیں. اور اس کے بعد پھر جج نے اس کا 164 کا بیان ریکارڈ کیا, اور ملزم نے سارے واقعات کا جو ہے اعتراف کیا, اور اس کے بعد اس کو جوڈیشل کسٹڈی میں جیل بھیج دیا گیا ہے. اور جو متاثرہ خواتین ہیں انہوں نے بھی اس کو شناخت کیا, بچیاں جو تھیں انہوں نے بھی شناخت کیا ہے. اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ پولیس کا یہ دعویٰ ہے کہ تقریباً 6 سے 7 مقدمات اس کے اوپر درج ہو چکے ہیں, اور ثبوت اور شواہد جو تھے وہ سارے کے سارے USB میں محفوظ تھے. اس کے بعد وہ کچھ کمپیوٹر آپریٹر جو تھے ان کے پاس گئے, پولیس کے پاس بھی محفوظ ہیں. بائندہ سماعت پر پولیس نے جو ہے وہ ثبوت جو ہے وہ اور ریکارڈ اور شواہد جو ہے وہ طلب کیے, چارج فریم کیا جائے گا, اور اس طرح جو ہے وہ مزید چیزیں کی جائیں گی. چالان عدالت نے بلکہ آئندہ سماعت پر عدالت نے طلب کیا ہے. صورتحال یہ ہے کہ جیسے آپ اس کو پولیس نے اپنے وہ کہتے ہیں کہ سینے کا ہار بنا کے رکھا ہوا ہے. اور چونکہ جب پنجاب میں یا ملک کے دوسرے حصوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ 100% آپ شور ہوں کہ واقعی آپ کو یقین ہو کہ جو کرائم ہوا ہے فلاں نے کیا ہے, تو اس کا قانون نافذ کرنے والے انجام کیا کرتے ہیں ادارے وہ آپ اچھے سے جانتے ہیں. اور یہاں پر یقین ہو چکا ہے, پولیس کے پاس یہ سارے ثبوت ہیں, اس کے باوجود وہ جو متاثرہ خاندان ہیں ان کو عدالت آ کے اپنا غصہ جو ہے نکالنا پڑ رہا ہے اس ملزم کے اوپر, لیکن اس کو جو ہے وہ سمجھ لیں کہ سونے کا تاج بنا کر رکھا ہوا ہے. اور آج جوڈیشل کسٹڈی ہو گیا, اور خدا نہ خاصہ متاثرہ خاندان جو غریب غربا علاقوں میں سے چونکہ غریب بستی میں رہتا تھا اور وہاں کی بچیوں کو ہی اپنی حفظ کا نشانہ بناتا تھا, اب اگر کوئی نہ کوئی اقدام اٹھاتا ہے سنگین نوعیت کا, یعنی کہ کوئی فیملی کوئی خاندان کا بندہ سوموٹو جو ہے ایکشن لیتا ہے خود سے از خود, تو اس کے بعد پھر کیا انجام ہوگا؟ یعنی کہ ملک, پولیس, ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے بدنام ہوں گے. اور یقیناً جو ہے وہ جو سوموٹو لے گا, اگر خدا نہ خاصہ اس کو ٹارگٹ کر کے مار بھی دیتا ہے, یعنی کہ ماورائے عدالت بھی قتل ہو جاتا ہے, تو اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ وہ متاثرہ خاندان کی بیٹے کی یا کسی بھائی کی بہن کی بیٹی کی عزت اجاڑی تھی, وہ ایک تو وہ اجڑی, اس کے بعد پھر جو اس کو اگر کوئی ایکشن کرتا بھی ہے تو اس کو بھی پھر سلاخوں کے پیچھے جانا پڑے گا. لیکن یہ ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں اور ان کی جو ہے کارروائی. لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر عبرتناک سزائیں دی جاتی تو یہ شبیر تنولی ہوتا, یا پھر اونٹنی کی ٹانگ توڑنے والے تھے ان کو, یا پھر وفاقی وزیر صاحب مصطفیٰ کمال صاحب کو اپنی صاحبزادی کو کیمروں کے سامنے نہ لانا پڑتا اگر قانون کی عملداری کو یقینی بنایا جاتا. اپنا بہت خیال رکھیے گا, اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اللہ حافظ.